اول دی رات پروگرام ہوئے پر اچانک والد صاحب جی طبیعت ناساز ہو جانے جے کرے مجبوری جے کرے ہی پروگرام اساں کے کینسل کرنو پیو. علامہ صاحب حضرت پیر علامہ محمد عرفان چشتی صاحب جن جا شکر گزار آئے ہوں جن اساں کے پہریں 4 تاریخ ربیع الاول جی بھی دنی پر جنہیں انہوں نے مجبوری اساں جی بدھی اساں چیو تو فلحال پروگرام کے اسیں ڈیلے کہیں تھا پوسٹ پون کہیں تھا دوبارہ جدے انہوں نے خدمت میں عرض کیا سی تو انہوں نے دوبارہ وری اساں کے تاریخ عنایت فرمائی اسی سائیں جا شکر گزار آئے ہوں. انہوں نے کہا علاوہ اساں جے یا رسول اللہ کمیٹی جے چیئرمین حضرت علامہ پیر منصور احمد جان سرہندی صاحب جن جا شکر گزار آئے ہوں حضرت سائیں سید اسماعیل شاہ صاحب پوری یا رسول اللہ کمیٹی جا جو شکر گزار آیا جن پنجو قیمتی وقت کڈی کرے یہ اساں کے شرف حاصل کیو اساں جے اسٹیج جو ستارو بنیا. تعزیز دوستو ودیک وقت نہ وٹھندس محفل میلاد کے حوالے سے یہ جو عشق محبت آ تا محبت اہڑی شے جو جڑے قیامت جو ڈی تھیندو تا انسان جا ذمہ داری سا چواں تو ان تے کافی احادیث بھی موجود ہیں تو جے کرے انسان جا قیامت جے لی عمل گھٹ تھی پیا تا انن جو پوراؤ محبت رسول سا کرے سکجے تھو. جے کرے قیامت جے ری مجھے لفظاں تے غور کجو قیامت جے ری جے کرے بندے مومن جا اگر قیامت کے دن بندے مومن کے نیک اعمال کم پڑ گئے تو اس کا پوراوا محبت رسول سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر نامہ اعمال میں اعمال نیک تو بہت ہیں اگر محبت رسول کم پڑ گئی تو وہ اعمال سے پوری نہیں ہوگی. جے کریں قیامت جے دی پورے محفل میلاد کے مہینے کے اندر پروگرام تھا انہیں جو صرف خلاصو کافی حدیث ہونے کے موجود آئندہ وقت نہ وٹھندس تو جے کریں قیامت جے دی نیک عمل گھٹ جی ویا تو انہوں نے نیک عملن جو پوراؤ جنت میں ونجن جے لائے حضور جو قرب حاصل کرنے جے لائے انہوں نیک عملن جی گھٹائی جو پوراؤ محبت رسول سا کرے سکے تو پر جے کریں محبت رسول گھٹ جی وئی تو انہوں جو پوراؤ نیک عملن سا نتھو کرے سکے. تو یہ اساں جا محفل میلاد جے کے پروگرام آہن یہ اساں سا حضور اساں جا حضور اساں محبت جی ایکڑی نشانی آہے چل یہ اساں جا حضور جی دربار اقدس میں قبول و مقبول پون. ہانے ہوں بلا تاخیر اساں جے خطیب حضرت علامہ پیر عرفان محمد عرفان چشتی صاحب فاضل منہاج القرآن ان کو میں باادب آپ کے نعروں کے گونج میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر بلند آواز سے جواب. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت نعرہ حیدری نعرہ بابا سے بلند پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الكرام المتقين المخلصين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये खला ख़त्म करते जाओ, दुरूद पाक पढ़ते जाओ। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। युसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरी गम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अशकालना। नजराना हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेज़बान महफिल शहर टंडो मोहम्मद ख़ान की जानी मानी इल्मी अदबी रूहानी शख्सियत मेरे बहुत ही मोहतरम मौलाना कारी मुश्ताक साहिब ज़ीदा मजदू ज़ीनत महफिल सदर बज़्म मीलाद इलाका टंडो मोहम्मद ख़ान बल्कि पूरे सूबा सिंध की धरती के लिए मशहूर व मारूफ मकबूल व मंजूर आस्ताने से वाबस्ता ज़ेब सज्जादा अल्लामा पीर तरीक़त मंसूर जान सरहदी साहिब दामा ज़िल्लुहु स्टेज पर बैठे हुए बावक़ार व पुरवक़ार उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सना ख़ानान मुस्तफ़ा नुक़बा इलाके के ज़ुआमा मुअज़्ज़िज़ीन और कसीर तादाद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीज़ करने के लिए तशरीफ़ लाने वाली गयूर अवाम अहले सुन्नत सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हर कलाम हर गुफ्तगू और हर मुफीद बात हमेशा अल्लाह ताला की हम्द व सना से शुरू होती है। लाउड ज़्यादा है इसका, लाउड कम करो। खुद रब्बे कायनात का तरीका ये है कि वो अपनी बात की इब्तिदा अपनी तारीफ से करता है। कुरान मजीद का मुताला करने वाला शख्स और कोई भी मुसलमान अगर मुसलमान कहलाता है तो जब तक वो कुरान मजीद को नहीं पढ़ता उसका इस्लाम नाकिस रहता है। तो जब वो कुरान मजीद का मुताला करता है तो सबसे पहले उसे जिस चीज़ से शनासाई होती है वो अल्लाह की हम्द व सना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला कलिमा है और इस कलिमे से अल्लाह ताला ने अपने कलाम कलाम मजीद कुरान मजीद फुरकान हमीद की इब्तिदा फरमाई है। मालूम ये हो रहा है
کہ خود رب کائنات نہ صرف یہ کہ اپنی حمد کر رہا ہے بلکہ اپنی حمد کو اپنی مخلوق پر واجب اور لازم کر رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے کہ تم اللہ کے اس وقت تک بندے نہیں بن سکتے جب تک تم اس کی حمد کا حق ادا نہ کرو. اگر تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو اللہ پاک تم پر رحمت کر کے، تم پر کرم کر کے تمہیں رستہ عطا کر رہا ہے اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کا، کہ وہ تمہیں اپنی حمد تعلیم کر رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے. توجہ رکھیے گا کہ خود میرا طریقہ ہے کہ میں اپنی حمد کرتا ہوں، اور میرے بندے اس وقت میرے محبوب اور مقبول بندے بنیں گے جب وہ میری حمد مجھ سے لے کر مجھے دیں گے. تو الحمدللہ اس کی تعلیم ہے، اور بندے کا الحمدللہ کہنا یہ تسلیم ہے. دو لفظ بولے میں نے، الحمدللہ اللہ کا بندے کو عطا کرنا یہ رب کی بندے کو تعلیم ہے، اور الحمدللہ پر عمل کرنا یہ بندے کا اس کی بارگاہ میں تسلیم ہے. تسلیم کرنا، تسلیم کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو اپنے اختیار سے آزاد کر کے اس کے حوالے کرنا. اس نے تعلیم دی، بندوں نے تسلیم کی. جب بندوں نے تسلیم کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کی بھی تعریف کی. تو تعلیم پھر تسلیم، تعلیم پھر تسلیم بندے کو قابل تعریف بناتی ہے. آپ خاموش رہیں لیکن توجہ آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اوپر ایک اعتراض ہے، وہ ان لوگوں کی طرف سے جو اعتراض کرنا نہیں جانتے، لیکن ان کا یہ اعتراض ہے کہ ہمارے جلسوں میں علمیت نہیں ہوتی، سنجیدگی نہیں ہوتی. تو میں خیر اس اعتراض کو سنجیدہ نہیں لیتا، لیکن چونکہ کانوں میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، لوگ ہمارے ہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف اعتراض کرنا ہی جانتے ہیں، وہ ہمارے جلسوں میں آتے نہیں ہیں. اگر وہ جلسوں کا حصہ بنے تو پھر اعتراض چھوڑ کر میلاد کرنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. تو دعوت یہ ہے کہ آپ بھلے اعتراض کرنے ہی آئیں لیکن آئیں ضرور، آپ اس کا حصہ بنیں. آپ کو اجازت ہے جو اعتراض کرنا چاہیں، جو سوال کرنا چاہیں، علمی دائرے میں رہ کر وہ انتظامیہ تک پہنچائیں. آپ کو جواب ہر بات کا ملے گا، لیکن آپ اس کا حصہ بنیں، آپ اس میں شریک ہوں، آپ اس میں شامل ہوں، آپ اس سے الگ نہ رہیں. اور اب تو یہ بات طے ہو چکی ہے اور تسلیم کی جا چکی ہے، خود آپ کے سربراہان نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ میلاد منائے بغیر عوام میں نہ رہا جا سکتا ہے نہ چلا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس عمل کی طرف آ رہے ہیں، اپنے انداز میں آ رہے ہیں، لیکن وہ آ رہے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز، ہر چیز ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے، اسے علم ہو جاتا ہے. تو جو بڑے بڑے مخالف تھے وہ بھی آ رہے ہیں. وہ آ اس لیے رہے ہیں کہ جس طرح انسانی فطرت کے اندر عبادت رکھی گئی ہے، اسی طرح انسانی فطرت کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت اور اس محبت کی طلب اور تڑپ بھی رکھی گئی ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. میں جو کچھ کہنے آیا تھا تو مجھے مولانا مشتاق صاحب کی باتیں بڑی پسند آئیں. 2-4 جملے تھے ان کے، لیکن ان کی بات میں بڑا دم تھا، آپ نے توجہ نہیں کی.
وہ آپ کے گھر کے ہی ہے نا, تو گھر کا آدمی تو گھر کا ہی ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کی تو سن لیں گے. اگر آپ غور کرتے تو انہوں نے بات بالکل درست کی اور بڑی باوزن بات کی کہ اعمال کم رہ جائیں تو محبت سے پورے ہو جائیں گے, محبت میں کمی رہ گئی تو اعمال محبت کو پورا نہیں کر سکتے. یہ بات بڑی باوزن ہے اور بڑی اصولی اور بڑی اصلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اب اگلی بات کر رہا ہوں, وجہ اس کی یہ ہے کہ عمل سنت بندہ ہے, عمل سنت بندہ ہے, عمل وصف بندہ ہے, عمل بندہ ہے, وصف بندہ ہے, صفت بندہ ہے, یا یوں کہہ لیں کہ عمل بندہ کرتا ہے, لیکن محبت یہ وصف مولا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ سنت خدا ہے. حبیب سے محبت کرنا یہ بندوں کو بعد میں نصیب ہوتا ہے. یہ محبت رسول, محبت نبی اور محبت مصطفیٰ یہ سب سے پہلے سنت خدا ہے. یہ خدا کا وصف ہے, اور اللہ رب العزت نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس محبت سے الگ نہیں کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پورے قرآن مجید میں رب کائنات نے اگر کہیں اپنا کوئی عمل بتایا ہے اور بڑے ناز کے ساتھ بتایا ہے تو وہ یہی وصف ہے کہ وہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے اور بہت کرتا ہے. سبحان اللہ. حبیب سے محبت کرتا ہے اور بولیے بہت کرتا ہے, اور اتنی کرتا ہے کہ اپنے حبیب کی محبت میں اس نے اپنے ذمے کام لے رکھا ہے کہ ہر وقت درود پڑھتا رہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کو بیان بھی کرتا ہے وہ, اور کہتا ہے میں یہ کام کرتا ہوں, ساتھ فرشتوں کو بھی لگا لیتا ہوں, اور فرشتوں کی جماعت جمع کر کے پھر اپنے حبیب کے اوپر اپنی شان کے مطابق صلات بھیجتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ مولا تو کر رہا تھا, یہ فرشتوں کو تو نے ساتھ کیوں ملا لیا؟ فرمایا زمین پر میلادی بھی تو جمع ہو کر میلاد کریں گے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیوں نہ آسمانوں کے اوپر ایک نقشہ پہلے قائم کر کے دکھا دوں کہ میرے بندے زمین پر جمع ہو کر اسٹیج لگا کر ماحول بنا کر جو میرے محبوب کے اوپر صلاۃ و سلام کی محفل سجا کر بیٹھیں گے, تو اس کی ایک سنت اور بنیاد تو اپنی طرف سے قائم کر دوں تاکہ ان کو سند لینے اور ثبوت اور دلیل لینے کہیں ادھر ادھر جانا نہ پڑے. جب وہ یہ آیت پڑھیں تو ان کا ضمیر اور ان کا دل روشن ہو جائے کہ یہ کام کوئی ہم منفرد ہو کر تھوڑی کر رہے ہیں. جس رب کو سجدہ کر رہے ہیں اس رب کو دیکھا تو وہ اپنے حبیب کی محبت میں جلسہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. اپنے حبیب کی محبت میں خود بھی درود بھیجتا ہے, پھر کہتا ہے وَمَلَائِكَتُهُ, اس کے سارے فرشتے, وہ سب کو ملا لیتا ہے, خود بھی بھیجتا ہے اور فرشتے اس کے سارے اس کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حبیب کی محبت کا ڈنکا بجانا اور جماعت قائم کر کے بجانا اور پھر بجاتے ہی رہنا, یعنی درود و سلام تو ہر وقت ہو رہا ہے نا. درود و سلام تو ہر وقت ہو رہا ہے اور ایک لمحے کا بھی اس میں توقف نہیں ہے, رکاوٹ نہیں, ہو رہا ہے. تو یہ کام کرنا یہ خود اس کی سنت ہے. اچھا کب سے ہو رہا ہے؟ چلو بات مکمل کر کے پھر اسی طرف آؤں گا. جب وجود نہیں تھا اس کا وجود تھا, سبحان اللہ. اس وقت بھی یہ تھا. سبحان اللہ. اور جب کسی کا وجود نہ ہوگا اس کا وجود ہوگا تو وہ درود ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ مطلق کو آپ مقید نہیں کر سکتے, یہ حکم اطلاق ہے, مطلق حکم ہے اللہ اور اس کے فرشتے. تو ایک وقت آئے گا فرشتے بھی نہیں رہیں گے, لیکن جب فرشتے بھی نہیں رہیں گے اور کوئی بھی نہیں رہے گا تب تو رب ہوگا نا. بے شک, سبحان اللہ. تب بھی رب ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. سبحان اللہ. تو جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا, جب کچھ نہیں ہوگا تب وہ ہوگا, تو جب وہ ہوگا تو جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کام بھی تو ہوگا, سبحان اللہ. وہ کام بھی رہے گا.
تو جب وہ کام بھی رہے گا تو اس نے پہلے بتا دیا کہ میرے حبیب پر درود و سلام کسی کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ، تم درود و سلام کے محتاج ہو، حبیب کسی کے درود و سلام کا محتاج نہیں ہے، یہ کام تو میرے ساتھ وابستہ ہے، جب سے میں ہوں یہ کام ہو رہا ہے، سبحان اللہ، جب تک میں ہوں یہ کام ہوتا رہے گا، میں ازل سے ہوں، اس پر صلاۃ و سلام بھی ازل سے ہے، سبحان اللہ، اور میں ابد الآباد تک ہوں، اس پر درود و سلام ابد الآباد تک ہے۔ تو میرے دوستو اب جھگڑا مت کرنا، ضد مت کرنا، انکار مت کرنا کہ جب رب اور رب کا فعل اور رب کا کام جاری ہے تو جس ذات سے وہ کام متعلق ہے وہ ہے حبیب، وہ ہے محمد مصطفیٰ، وہ ہے ہم سب کے آقا و مولا، جن پر صلاۃ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، جن پر صلاۃ رب بھیج رہا ہے۔ تو جب کچھ نہ تھا صلاۃ تھا، تو پھر مجھے کہنے دیں کہ جب بھیجنے والا بھیج رہا تھا کچھ بھی نہ تھا، صلاۃ تھا، تو جس پر صلاۃ تھا وہ حبیب ہے، تو رب بھیج رہا تھا، ہمیشہ سے ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ بھی اس صلاۃ کے لیے تھا، ہے اور رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تھا، ہے، رہے گا۔ اب کیسے تھا، کیسے ہے، کیسے رہے گا، یہ ہمارا سوال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیفیت جاننا ہمارا سوال نہیں ہے، ہمارا کام ہے ایمان لانا سبحان اللہ، اور حقیقت کا اعتراف کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کا وجود بھیج رہا ہے تو محبوب محمد مصطفیٰ کا وجود بھی لے رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ وجود تو ثابت ہو گیا اپنی حقیقت میں کہ تھا، ہے اور رہے گا۔ کیسے رہے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جیسے اس نے چاہا اس کو رکھا، بے شک، جیسے چاہتا ہے اسے رکھتا ہے، اور جیسے چاہے گا رکھے گا۔ اس پر ایمان لاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے وجود پر ایمان لاؤ، اس کے عدم کو عدم سمجھو، اس کے وجود کو وجود مان کر ایمان لاؤ۔ آپ نے میری بات پر غور کیا؟ کل عدم ہو جاتی ہیں کچھ جماعتیں، جب کل عدم ہو جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے جی وہ کل عدم ہو گئی، وہ نہیں ہے۔ تو سنیے، یہ جو عدم ہے نا، عدم اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے، بالذات وہ کبھی معدوم نہیں تھا، ہمیشہ سے موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور میں اپنا عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں، اور مشائخ حضرات ہماری پشت پر کھڑے اس عقیدے کے دفاع میں، سبحان اللہ، اور اس میں سر دست جو نام لینا چاہتا ہوں وہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلی حضرت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، وہ جس عقیدے کے دفاع کرنے والے اور جس عقیدے کو پرموٹ کرنے والے تھے، وہ بیان کر رہا ہوں کہ عدم اس کے لیے بھی نہیں ہے جو رب ہے، اور خدا کی قسم کسی کے لیے نہیں ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اس کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا وجود عطا کیا ہے کہ اس وجود کا ظہور تو ہے، یہ کبھی عدم نہیں ہوگا، بے شک، سبحان اللہ، یہ کبھی عدم نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب میں کہتا ہوں کہ اس نے تعریف کروائی اپنی اور ہمیں سکھائی، سبحان اللہ، ہم نے تسلیم کی، اس نے تعلیم کی، ہم نے تسلیم کی، اور تسلیم کر کے اب ہم قابل تعریف اس لیے ہوئے کہ جہاں اپنی تعریف کرتا ہے وہیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی نعت بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حمد اور نعت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو جب تقریر شروع ہوتی ہے، آپ کی توجہ ہے نا، جب تقریر شروع ہوتی ہے تو پہلے اس کی حمد، پھر نبی پر درود، سبحان اللہ، الحمدللہ حمد ہو گئی، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ درود و سلام ہو گئی۔ سبحان اللہ، پہلے ہم،
फिर दुरूद व सलाम। जब हम हमद करते हैं तो नबी की सुन्नत पे अमल होता है। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, जब हम हमद करते हैं तो नबी की सुन्नत पे अमल होता है, और जब हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं खुदा की सुन्नत पे अमल होता सुभान अल्लाह, है। क्या तुम्हारी दाद है और क्या ये जश्न मिलाद है। सुभान अल्लाह, जब हम हमद करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तालीम तो हमें हुजूर ने दी ना, है ना? जब हम हमद करते हैं तो हुजूर की सुन्नत पर अमल होता है कि सबसे बड़े रब के हामिद हुजूर हैं। सुभान अल्लाह, सबसे बड़े और सबसे पहले, सुभान अल्लाह, सबसे बड़े हामिद तारीफ करने वाले हुजूर हैं और सबसे पहले हुजूर हैं। सुभान अल्लाह, तो जब हम हमद करते हैं तो सुन्नत हुजूर की पूरी होती है, और जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो सुन्नत खुदा की पूरी होती है। मालूम हुआ इस एक जुमले के अंदर हमें खुदा भी मिलता है, हमें मुस्तफा भी मिलता है। सुभान अल्लाह, यार टंडो मोहम्मद खान वालों, अब तो नाराजगी खत्म कर दो यार, हैं? एक लम्हे के अंदर दोस्ती कर लेते हो यार तुम लोग, इतनी नाराजगी। अभी तक कुछ लोग हाथ बांध के खड़े हुए हैं, अगर ये हाथ बंधे रहेंगे तो लंगर कैसे खाओगे। सुभान अल्लाह, जरा एक एक कदम आगे आओ। अभी तो हमद और दुरूद व सलाम की बहस हो रही है, अभी तो मरहला बहुत आगे जाना है। यानी इतना तुम्हें आगे ले जाएंगे हम कि पर्दा हट जाएगा और सामने मदीना होगा। सुभान अल्लाह, मगर तसव्वुर तुम्हारा जागते रहना चाहिए। हमारी महफिलों में वाले वो अपना कोई क्या बोलते हैं उसको, सिनेमा के पर्दे नहीं हटते, बल्कि हम तो दिमाग और दिल और रूह के पर्दे हटाने की बात करते हैं। दिमाग से और रूह से और दिल से पर्दा हट जाए तो जलवा तो हर वक्त मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये तो पर्दे यहाँ पड़े हुए हैं ना, दिल पर हैं, रूह पर हैं, या तसव्वुर पर हैं, या सोच पर हैं। बस महफिल में आने वाला, बैठने वाला, तवज्जो देने वाला और दिल से देने वाला, नियत से देने वाला, जब वो अपनी नियत के साथ, अपनी तवज्जो के साथ, अपने ज़ौक़ के साथ, अपने शौक के साथ और अपने पूरे विजदान और उसके हुजूर के साथ जब वो बैठ जाता है और उसका करम जोश पर आ जाता है, तो फिर ये जो तबीयतों पर पड़े हुए पर्दे होते हैं ना, तबीयतों पर, दिल पर, रूह पर, मिजाज पर, तबीयत पर, ये पर्दे उठते हैं। सुभान अल्लाह, ये पर्दे उठते हैं। तो जब ये पर्दे उठते हैं तो फिर जलवे भी इधर ही होते हैं। सुभान अल्लाह, अब वो कहता है, जब जलवा करता है, वो कहता है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। सुभान अल्लाह, मन में डूब और सुरागे जिंदगी पाले। फिर वो आशिक बनकर कहता है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, वो आंख बंद हो रही है और दीदार हो रहा है। आंख बंद हो रही है मगर उन्हें दीदार हो रहा है। होता उनको कल्बी तौर पर है, रूहानी तौर पर है, अंदरूनी तौर पर। इसीलिए फिर वो कहते हैं कि हम गए तो महफिल में थे मगर महफिल मदीना हो गई। सुभान अल्लाह, महफिल में बैठे थे, फर्श पर बैठे थे, मगर नजारा अर्श का हो गया। तो ये होता उसी को है जो दिल के साथ, नियत के साथ, ज़ौक़ व शौक के साथ और बड़ी सच्ची तलब लेकर जो बैठता है, उसके साथ ये होता है, सबके साथ नहीं होता। बेशक, और इसमें यह शर्त भी नहीं है कि तू बैठा कहां था, वो दरी पर बैठा हो या स्टेज पर बैठा हो, बात तो नियत की है। तो दो काम है, पहला अल्लाह की हमद, सुभान अल्लाह, दूसरा नबी पर दुरूद व सलाम। ये किया, हमद वाला किया तो सुन्नत मुस्तफा की पूरी हुई, और जब दुरूद व सलाम पढ़ा तो सुन्नत खुदा की पूरी हुई। अच्छा, अब मुझे जवाब दीजिएगा, रसूल लाए खुदा तक, खुदा लाया रसूल तक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है? उधार मत दो मुझे, जब तक न समझो दाद मत देना। खुदा लाया रसूल तक, रसूल लाए खुदा तक, खुदा फिर लाया रसूल तक, रसूल फिर ले गए खुदा तक। आप कहेंगे आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं बोलना ये चाहता हूं कि कुरान मजीद हमें बताता है कि रब तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया था और हम बने ही इबादत के लिए हैं। लेकिन ये बात मैं कई मर्तबा करता हूं, कर चुका हूं, फिर करना चाहता हूं, ताकि मिलाद का
اور میلاد کا جلسہ اس کا انعقاد کرنے کا مقصد ہمارے سامنے آئے. عبادت کے لیے اس نے ہمیں بنایا اور بنانے کے بعد پھر اس رب تبارک و تعالی نے جب عبادت تعلیم کرنے کا مرحلہ آیا نا تو اس نے خود نہیں کی, اس نے یہ تعلیم عبادت اپنے حبیب کے حوالے کی. سبحان اللہ. نبی اللہ کی عبادت سکھانے آتا ہے. بے شک. اس جملے کو سمجھ لو, بہت کام آنے والا ہے. نبی اللہ کی عبادت سکھانے آتا ہے, شرک بھگانے آتا ہے, توحید بتانے آتا ہے. بے شک. شرک بھگا دیتا ہے, توحید کا بتاتا ہے. یہ بات طے ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اچھا تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. جب وہ عبادت سکھانے آتا ہے تو جو رب اسے بھیجتا ہے وہ رب اسے بھیج کر یہ کہتا ہے کہ اے بندو, جو آیت کریمہ میں نے پڑھی, اللہ پاک فرماتا ہے میں نے مومنین پر بڑا احسان کیا, سبحان اللہ. بڑا احسان کیا جب اپنے حبیب کو بندوں کے درمیان مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. یعنی ایک علامہ ہے مولانا عبد الرحمان لکھنوی صاحب, میں آج ان کی کتاب پڑھ رہا تھا, انہوں نے بڑا انقلابی جملہ بولا ہے. فرمایا اللہ نے بندوں پر بڑا احسان کیا جب اپنے محبوب کو ان میں برپا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے اپنی مخلوق پر, بندوں پر, مومنین پر بڑا احسان فرمایا جب اپنے محبوب کو ان میں برپا کیا, مبعوث کیا, اٹھایا, بھیجا. یہ ارسال ہو رہا ہے حبیب کا, حبیب آ رہا ہے, وہ بھیج رہا ہے. تشریف آوری ہو رہی ہے آمنہ کے لال کی, اور حبیب آ رہا ہے. اور یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تعلیم عبادت کے لیے آ رہا ہے, سبحان اللہ. اللہ کی بندگی سکھانے آ رہا ہے. حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے, حقیقت کیا ہے, ظلمت کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, علم کیا ہے, جہل کیا ہے, عبادت کیا ہے, شرارت کیا ہے, جہاد کیا ہے, فساد کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, یہ سب بتانے کے لیے آمینہ کا لال آ رہا ہے, اور پیچھے پیچھے رب کا فرمان آ رہا ہے. یہ آ کر بتائے گا تو تمہیں سب, مگر سنو تمہارے درمیان آ کر تم سے سیکھے گا کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ ہماری مدد فرما. تم سے سیکھے گا نہیں, امی ہوگا, تم سے کچھ نہیں پڑھے گا, سبحان اللہ. تمہیں پڑھا سب کچھ دے گا. تو مجھے تو شرم آتی ہے یار, سنیوں کے درمیان بیٹھ کر نا دوسرے بھی سن رہے ہوتے ہیں, جب بار بار خطیب کو کہنا پڑتا ہے یار بولو سبحان اللہ. مطلب ان کو میسج یہ جا رہا ہوتا کہ ہیں یہ لل جلی, کرتے رہو ان کے ساتھ, جو بھی ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے, اور زیادہ بولو گے تو چپل اٹھا کے وہ چل دے گا. بیگم کے فون آ رہے ہیں اس کو. نہیں سمجھے میں, اس نے کہا ماشاء اللہ. دیکھو سچ وہ ہے جس کا ثبوت سامنے مل جائے. ابھی اس نے دیکھا تھا وہ, ہاں اچھے تو ہوگا, اچھے حیدرآباد سے بلایا چشتی صاحب کو, اچھے تھے ہوتا, صبر کر بابا. وہ جلدی سے رکھ دیا اس نے. تو ان کو یہ میسج نہ جائے کہ تم جو مرضی ان کے ساتھ کر لو, یہ رہیں گے وہیں کے وہیں. نہیں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس میں آگ ہے, خطیب میں آگ ہے, تو سامنے یہ کہے کہ پیاس مجھ میں بھی ہے. سبحان اللہ. اگر تیرے اندر فصل ہے تو ہمارے اندر بھی اصل ہے. تیرے اندر اگر دم ہے تو دمادم ہم بھی ہیں. اگر تو لال شہباز قلندر کو مانتا ہے تو تھوڑا ہم بھی جانتے ہیں. مستی چڑھے گی تو ایک طرف نہیں چڑھے گی. مستی اگر چڑھے اور لطف پر اگر آئے تو پھر دونوں طرف آئے, اور پھر اسے کہنا پڑے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, ادھر بھی آگ ادھر بھی آگ, اور پھر کہنا پڑے اے عشق تیرے صدقے. سبحان اللہ. وہ پیچھے والے ناراضگی چھوڑ گئے,
اچھا وہ پیچھے والا اور پیچھے دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ لگا دی ہے وہ آگ بجھا دے گی. یہ آگ لگنی چاہیے, یہ آگ اور یہ عشق اور یہ عشق کا بھانبر میلاد کی محفل میں لگنا چاہیے, تاکہ مقصد حاصل ہو اس محفل میں آنے کا. اور وہ محفل میں آنے کے بعد جب اٹھ کر جائے تو کہے آیا تھا تو بھاری تھا, اب جا رہا ہوں تو ہلکا ہوں اور ایسا لگ رہا اڑ رہا ہوں. وہ ساؤنڈ والا بھائی بھی اڑ رہا ہے, وہ مشین پہ نظر رکھ کہیں اڑی نہ جائیے بالکل. اللہ اکبر, اللہ تمہیں سلامت رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حبیب آیا اور پڑھانے آیا, پڑھنے نہیں آیا, اور سب کچھ پڑھانے آیا. کیا سب کچھ پڑھانے آیا. رب کا فرمان بھی لے کر آیا جس میں رب نے بتایا میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے, میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے جب تمہارے اندر اپنے حبیب کو بھیجا ہے. سنیو, تمہیں معلوم ہے یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے احسان کیا, جتلا رہا ہے. تو یہ جملہ ہمیں بتلا رہا ہے محبوب دیا نہیں جاتا مگر اس نے دے دیا. محبوب دیا نہیں جاتا مگر اس نے دے دیا. تو اب تو یہ اس کا حق تھا نا کہ دے کر جتلاتا. کیا سبحان اللہ, دے کر جتلاتا. اور پھر اس نے جتلایا, من اللہ, بڑا احسان کیا اللہ نے. یعنی جب وجود دیا ہمیں, جتلایا نہیں. یار بیٹھ جا یا میں اٹھ جاؤں. جب ہمیں وجود بخشا, جتلایا نہیں. قبلہ, جب ہمیں وجود بخشا جتلایا نہیں. جب محبوب دیا جتلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبوب دیا جتلایا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وجود تو تمہیں دیا ہے لیکن اس کو جتلائے اس لیے نہیں رہا کہ ابھی فانی ہے. سبحان اللہ, ابھی فنا ہے, ابھی فنا ہے, ابھی فنا ہے. کائنات جو بنا دی فنا ہے, جو وجود ملا ہے اس کو فنا ہے. تو فانی اگر دے دیا تو کیا جتلاؤں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. باقی نے اگر فانی دے دیا ہے تو جتلاؤں کیوں؟ میری شان کے خلاف ہے کہ ایسی شے دے کر جتلاؤں جس کو فنا ہے. سبحان اللہ. علماء سمجھیں گے میں کیا کہہ گیا. بھائی جان دے دی, دولت دے دی, عزت دے دی, شہرت دے دی, نعمتیں تو میں شمار کروا ہی نہیں سکتا, اس قدر نعمتیں ہیں. تو جو کچھ بھی اس نے دیا فنا ساتھ لگا کر دیا. بے شک, بے شک, بے شک. کل من علیہا فان, کلو کہہ کر ہر دی ہوئی شے کی حقیقت بتا دی کہ دے رہا ہوں, مگر اگر تو فقیر ہے تو پریشان مت ہو, اور اگر بادشاہ ہے تو غرور میں مت آ. فقیر ہو یا امیر دونوں کے ساتھ فنا لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اپنے لیے فرما دیا کہ بقا تو فقط مجھے ہے, دوام مجھے ہے, رہنا مجھے ہے. میں تھا, ہوں, رہوں گا. جو کچھ تجھے دے رہا ہوں دے کر بھی فنا ہے. اب جو دے رہا ہوں فنا ہوگا, بعد میں جو دوں گا وہ بھی فنا ہوگا. جتلاتا نہیں ہوں لیکن یہ سارا کچھ دے کر ایک ایسا انعام دے رہا ہوں. اب پہنچ گئے. ایک ایسا انعام دے رہا ہوں اور اس کو احسان کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ دے کر, وہ عطا کر کے میں رحمان جتلا رہا ہوں, اور جتلا کر یہ بتا رہا ہوں کہ جتلائی وہ چیز جاتی ہے جو فانی نہیں ہوتی, باقی ہوتی ہے.
سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جتلا رہا ہے احسان کیا ہے میں نے، اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. مطلب تم فنا کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بقا رکھنے والی ذات آ گئی. سبحان اللہ. بقا عطا کرنے والا آ گیا، باقی رہنے والا آ گیا، جس کو اس رب نے درود و سلام کے گجروں میں ایسا سمویا ہے. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. درود و سلام کے گجروں میں ایسا سمایا ہے کہ اب اس باقی نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو بھی باقی کر دیا ہے، اور باقی کر کے یہ پیغام کائنات والوں کو دے دیا ہے کہ میں رب العالمین ہو کر باقی رہوں گا، یہ رحمت للعالمین ہو کر باقی رہے گا. کیا بات ہے تمہاری، سبحان اللہ. اگر فجر تک بھی ہوتی رہتی تو کم تھی. سبحان اللہ. ان کو میرا خیال علماء نے سکھا دیا کہ ایک دفعہ کہنا ہے ردم میں سبحان اللہ، پھر چپ کر جانا ہے، پھر وہ لگائے گا زور، پھر اس کے بعد بولیں گے سبحان اللہ. ارے بھائی وہ آگے پیچھے ہو جایا کرو تھوڑا. صوفیوں کی مجلس میں جا کے تھوڑا دف سن لیا کرو، وہ بھی ٹناٹن آگے پیچھے بجتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ مسرت کی اور عید کی محفلوں کے اندر تو دف جائز ہے. سبحان اللہ. اچھا وہ بحث دوسری ہو جائے گی، مناظرانہ قسم کی، ادھر اپن کو جانا نہیں ہے، اپن جہاں چل رہے ہیں. تو ذات عطا کی اور اس کو بقا کے ساتھ متصف کر کے جب تمہیں عطا کیا نا، تو تمہیں خبر ہو یا نہ ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں بڑا احسان کیا ہے تم پر کہ باقی رہنے والے رسول کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اب تمہاری فنا کو فنا ہو گئی، اب تمہاری فنا کو فنا ہو گئی. اب تمہیں وہ باقی دیا ہے جو تمہیں باقی رکھے گا. اب تمہیں وہ دیا ہے جو تمہیں باقی رکھے گا، اور اس طرح باقی رکھے گا کہ خدا کا نام اس کے بغیر نہیں لیا جائے گا. اور جب اس کا نام لیا جائے گا، جن جن مومنوں پر احسان ہوا ہے ان میں سب سے پہلے صحابہ، سبحان اللہ. اہل بیت، سبحان اللہ. پھر لگتے گئے تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صالحین، صدیقین، شہیدین، سلسلہ بنتا گیا، جڑتا گیا. نظام ایمان کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا، حلقہ بڑا ہوتا گیا، اور اسلام آگے بڑھتا گیا اور چاروں طرف پھیلتا گیا، اور انسانیت اس میں وابستہ ہوتی گئی. تو جب وابستہ ہوتی گئی تو اب دیکھو وہ باقی رہنے والا رسول جب تشریف لایا تو جو جڑے، اب خدا کا نام رسول کے نام کے بغیر نہیں لیا جاتا، اور جب رسول کا نام لیا جاتا ہے ابو بکر ساتھ آتا ہے. سبحان اللہ. بولو تو ابو بکر ساتھ اور صدیق بن کے آتا ہے، عمر فاروق ہو کر آتا ہے. ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ، دوسرے ہاتھ سے بول سبحان اللہ. ہاتھ سے بولنا تھا. عثمان کا نام لیا جاتا ہے، غنی بن کر ساتھ آتا ہے. سبحان اللہ. علی کا نام لیا جاتا ہے، مولا بن کے ساتھ آتا ہے. اب سنو، جہاں ذکر نبی وہاں ذکر علی، جہاں ذکر مصطفیٰ وہاں ذکر ابو بکر صدیق، جہاں ذکر آقا وہاں ذکر صحابہ. دونوں ساتھ چلتے ہیں. معلوم ہوا باقی رہنے والے رسول نے اپنے غلاموں کو اس طرح بقا عطا کی ہے کہ اب قیامت آ جائے گی، مگر جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا اہل بیت کا جھنڈا بھی بلند ہوگا، صحابہ کا جھنڈا بھی بلند ہوگا. غلام ہے رسول کے، غلام ہے رسول کے.
غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. سبحان اللہ. غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ اس کا جواب تھا. لیکن آپ ایسا ٹیکنیک، میں نے کہا جب پردے اڑ جاتے ہیں تو پھر بڑا کچھ نکلتا ہے اندر. لیکن محبت کے اندر تو وہ آتا ہے نا حکایات کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، عاشق تھا خدا کا. آپ گزر رہے تھے، اس نے کہا مولا سامنے آ جائے نا تو تجھے نہلاؤں. یہ کلندری مذہب کا ہے، یہ سیوڑ سے تعلق رکھنے والا نہیں سمجھے. تو یہ لنگری اور میلادی آدمی ہے، مست مولا آدمی، اس کو آپ کچھ نہ کہیں. یہ اصل میں عشق کے جنون میں ایسی بات کہہ رہا ہے. یعنی لفظ تو اس کے کفریاں ہیں مگر اس کا حال مومنانہ ہے. یہ ہماری محبت میں کچھ ایسا بول رہا ہے. تو چونکہ محبت میں بول رہا ہے لہذا اعمال سے تو محبت کی کمی پوری نہیں ہوتی. تو بول اس کا عمل ہے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ عشق خدابندی سے بریز ہے. لہذا آپ اس کو سزا نہ دیں، آپ ہماری جزا اس کو دیں کہ تیرا یہ کفر بھی قبول کر لیا ہے. محبت میں بولا ہے تو نے، لیکن یہ فیصلے میرے دوستوں کرے گا خدا. ہم جیسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کی نیتوں کا فیصلہ کریں، لوگوں کے احوال کا فیصلہ کریں. یہ حق ہے کہ شریعت کا حکم ظاہر پر لاگو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت نے یہ رعایت بھی دی ہے کہ اگر کسی سے جرم صادر ہوا تو دیکھو قصدن ہوا یا عمدن ہوا یا بے اختیاری طور پر ہوا. تو ان تمام باریکوں کو دیکھنے کے بعد پھر شریعت کا حکم لگتا ہے. ایسے نہیں کہ اٹھایا گنڈاسا اور چل دیے. تو شریعت میں جبر نہیں ہے، شریعت میں صبر ہے. سبحان اللہ. شریعت میں بولیے نا صبر ہے. اور شریعت کے اندر تشدد نہیں ہے، شریعت میں ترحم ہے، سبحان اللہ. یعنی نرمی اور حلاوت ہے. فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بھیج کر ان پر احسان کیا ہے، آپ کے صدقے ان کو بقا ملے گی. سبحان اللہ. آپ کے صدقے ان کو بولیے بقا ملے گی. اور بقا کا ثبوت یہ ہے، بقا کا ثبوت یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے جو جو جڑتا گیا ہے نبی سے وہ اپنی اپنی شان میں باقی ہوتا گیا ہے، سبحان اللہ. قائم ہوتا گیا ہے، سبحان اللہ. اونچا ہوتا گیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سبحان. احسان کیا ہم نے جب مومنین میں اپنے محبوب کو برپا کیا اور محبوب کو بھیجا. یہاں تک آپ پہنچ گئے میری باتوں کو، آپ نے کچھ نہ کچھ پا لیا. اب آئیں اس نقطے کی طرف جو اب آپ کو آ کر لطف دے گا. اس احسان عظیم نے آ کر ہمیں خدا سے جوڑ دیا. سبحان اللہ. احسان ہوا، حضور تشریف لائے، 40 سال تک تو خاموش رہے، 40 سال تک کچھ نہ بولے. یعنی رب کی طرف سے کچھ نہ بولے، خاموش رہے. بولتے تو بہت کچھ رہے لیکن رب کی طرف سے نہیں بولے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 40 سال تک، غور کیجئے گا، صوفیاء کی دھرتی ہے یہ. 40 برس تک نبی بولے تو صحیح مگر رب کی طرف سے نہ بولے. 40 برس کے بعد پھر رب کی طرف سے بولے. سبحان اللہ. وہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں. جب بول دیا، توجہ رکھیے گا، جب یہ بولا بندے آ گئے. انہوں نے عرض کی کوئی دلیل تو دیں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس احسان عظیم نے ان کا مطالبہ پیش کر دیا. سبحان اللہ. دلیل مانگ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا اے حبیب یہ دلیل مانگ رہے ہیں، ان کو دلیل دے کر فرما دے، بتا دے ان کو کہ کیا میں محمد نے تمہارے درمیان 40 سال نہیں گزارے. سبحان اللہ. کیا بات ہے یار. سبحان اللہ. پرسوں ترسوں دے دینا، حیدرآباد آ کے داد دے دینا. حبیب تو بول ہی نہیں رہا، حبیب تو بول ہی نہیں رہا. 40 برس خاموش مگر اپنی راہ پر چل رہا ہے. زمانہ اپنی راہ پر چل رہا ہے. ادھر شرک ہو رہا ہے،
ادھر سے توحید جھلک رہی ہے. سبحان اللہ ادھر زنا پہ زنا ہو رہا ہے, ادھر ختیجہ سے نکاح ہو رہا ہے. سبحان اللہ ادھر شرارتیں ہو رہی ہیں, توجہ, ادھر عبادتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ ادھر کذب ہے, ادھر صداقت ہے. ادھر خیانت ہے, ادھر امانت ہے. ادھر بدماشی ہے, ادھر حیا ہے. ادھر ظلم ہے, ادھر صبر ہے. اس معاشرے کے اندر بدکاری ہے, ادھر حیاداری ہے. سبحان اللہ ادھر شرارت ہی شرارت, ادھر ابو طالب کے ساتھ تجارت سبحان اللہ ہے. ادھر شراب نوشی ہے, ادھر غار ہرا کی مدہوشی ہے. سبحان اللہ خلوتیں ہیں, عبادتیں ہیں, پہاڑوں پر جانا آنا ہے, بکریوں کا چرانا ہے, سبحان اللہ حلیمہ کے گھر جا کر اس کے گھر کو روشن کرنا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. اور پھر 40 برس بیت گئے, نبی علیہ السلام کچھ بھی نہ بولے, ان کے کفر کا حصہ بنے نہیں, اور جو کچھ اندر تھا اس کا اظہار اپنے انداز میں کرتے رہے, مگر شرک کو نہیں للکارا. سبحان اللہ خاموش. اب جب اس نے حکم دے دیا کہ بول, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, وہ معبود برحق ہے, نبی نے کھڑے ہو کر پیغام پہنچ دیا. تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا یار, تھک جاؤ تو بتا دینا ہیں, تھک جاؤ تو بتا دینا. ارے کوئی صاف آدمی بھی ہوتا کہتا ہاں تھک گئے. زیادہ نہیں پوچھو میرا خیال ہے. چلو آگے بڑھو آگے بڑھو. نہیں کچھ لوگ بول بھی دیتے ہیں, نہیں دے کے ٹھنڈی ہو رہی ہے نا, ہم تھک گئے. لیکن آپ اشارہ کرتے نا ایماندار آدمی, ایمانداری سے, کیونکہ یہ جلسہ جس محبت سے سجایا گیا ہے ایسی محبتیں کم دیکھنے میں آتی ہیں. سبحان اللہ تو میں بھی محبت کے ساتھ بول رہا ہوں کہ 40 برس تک خاموشی کے ساتھ صداقت اور امانت منوا لینے کے بعد, ہائے ہائے, اچھا صادق و امین وہ مان گئے جو کچھ نہیں مانتے تھے. سبحان اللہ وہ مان گئے کہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے, خاموش رہے. پھر 40 برس کے بعد بولے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے کہا دلیل دیں. رب نے فرمایا وہی دلیل دے دے جس میں آپ بول نہیں رہے تھے. سبحان اللہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی. مجھ سے دلیل مانگتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں, کیا میں نے تمہارے درمیان ایک عمر نہیں گزاری؟ سبحان اللہ ایک عمر تمہارے درمیان گزاری نہیں؟ آقا آپ تو خاموش تھے. فرمایا میں خاموش تھا تو کیا ہوا, میرا کردار تو بول رہا تھا, سبحان اللہ میرا چلنا پھرنا تو بول رہا تھا, میرے معاملات تو بول رہے تھے, میرا جلوہ تو بول رہا تھا. کیا تم نے دیکھا نہیں جس گلی سے گزر جاتا تھا خوشبوئیں مہک جاتی تھی؟ سبحان اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اگر کوئی ایسی بکری ہاتھ آ جاتی جو بانج ہوتی اور میرا ہاتھ پڑ جاتا تو دودھ سے بھر نہیں جاتی تھی؟ سبحان اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں گزرتے ہوئے پتھر بھی سلام کرتے تھے؟ سبحان اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جانور آ کر سجدے کرتے تھے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جہاں تھوک دیتا تھا برکت پھیل جاتی تھی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جہاں اشارہ کر دوں, جس کو اشارہ کر دوں وہ اشارے کا پابند ہو کر قدموں میں آ جائے, تو کیا یہ برکتیں تم نے دیکھی نہیں؟ تو اگر میں زبان سے خاموش تھا تو کیا ہوا, وجود محمد تو پورا کا پورا بول رہا تھا. سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ آج انسانیت کو اسی تبلیغ کی ضرورت ہے جس میں زبان تو چپ ہو کردار بولتا ہو. سبحان اللہ اللہ انا للہ انسانیت کو ضرورت ہے کہ اگر زبان خاموش ہے تو کوئی بات نہیں. یار میرے چہرے پہ کتاب تو نہیں لکھی, بند کر دو لائٹیں, پریشان مت ہو. راکٹ لانچر تو نہیں آنے والا انشاءاللہ. اندھیرا بڑھ جاتا ہے تو اندر کا نور بھی ابھر کے باہر آتا ہے. سبحان اللہ آج ضرورت ہے زمانے کو اسی تبلیغ کی. وہ کون سی تبلیغ تھی کہ اس میں زبان سے تو کچھ نہیں نکل رہا تھا لیکن کردار بول رہا تھا کہ حق کہاں ہے, سبحان اللہ سچ کہاں ہے. جب وہ کردار کی تبلیغ لوگوں نے دیکھ لی تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی کو دلیل بنانے کا حکم دے دیا. سبحان اللہ میں جو تمہارے درمیان 40 برس رہا ہوں تو کیا تم نے اس رب کے فرمان کے خلاف کبھی اس وقت دیکھا جبکہ رب نے ابھی حکم بھی نہیں دیا تھا؟ کیا بات ہے یار, ابھی وہی نہیں آئی تھی. درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک سیدنا مولانا محمد و بارک بآواز بلند
جن کو مجددی پلاتے پھر وہ پیاسے نہیں رہتے. سبحان اللہ. بڑی مہربانی. فرمایا کہ وہ جو تبلیغ میں نے کر دی جس میں رب بولتا نہیں تھا, رب نے کلام نہیں فرمایا تھا مجھ سے, اسی زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ نے دلیل بنانے کا مجھے حکم دے دیا. سبحان اللہ. اب سنیں, کچھ لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو نبوت 40 برس بعد ملی. کیا کہنے بھائی تمہارے, کہاں سے لے آتے ہو تم؟ غور کرنے کی بات, کہاں سے لے آتے؟ 40 برس کے بعد نبوت ملی, اور جس رب نے دی اس نے 40 برس کے بعد معاذ اللہ دے کر دلیل اس زندگی کو قرار دیا ہے جس میں رسول نبی ہے ہی نہیں. او خدا کے بندے, او خدا کے بندے, اگر یہ نبی نہیں تھا اور یہ رسول نہیں تھا تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کیوں کہ وہ جو عمر آپ نے گزاری ہے اسی کو دلیل بنا دیں. اس کو دلیل بنانا بتا رہا ہے کہ اظہار تھا یا نہیں تھا, لیکن محمد مصطفیٰ جب سے ہے نبی بھی ہے رسول بھی ہے. نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی بنا پہلے, نبوت بعد میں ملی. سبحان اللہ. ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی ولادت بعد میں ہوئی, ان کے لیے نبوت اور رسالت پہلے ثابت ہے. سبحان اللہ. یہ نبی اور رسول ہو کر ظہور پذیر ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نبی اور رسول ہو کر پھر ظہور پذیر ہوئے ہیں. تو فرمایا میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے. سبحان اللہ. اس میں سے چشتیانہ جملہ نکالنا چاہتا ہوں, آ رہا ہے, بار بار روک رہا تھا کہ یار نہ بولوں, لیکن آپ کو پتا ہے جب آ جاتی ہے پھر رکتی کہاں ہے. چشتیانہ جملہ یہ ہے کہ جب نبی کافروں میں عمر گزار سکتا ہے, اب تو ایمان ہے یار. سبحان اللہ. نہیں سمجھے یار, سبحان اللہ. نہیں سمجھے یار. جب نبی اپنی بشریت کے ساتھ کافروں میں رہ سکتا ہے تو کیا اپنی روحانیت کے ساتھ مومنوں میں نہیں رہ سکتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاش قبر آئے اور قبر میں جب غلام میلاد منانے والا لیٹا ہو اور فرشتے آ جائیں اور آ کر سوال کریں اور وہ رو کر کہے ہے تو کچھ نہیں مگر جھانک کر دیکھ لو, کیا مصطفیٰ نے نورانیت کے ساتھ عمر گزاری نہیں؟ سبحان اللہ. ہے کیا محبوب نے روحانیت و نورانیت کے ساتھ یہاں اپنا گزر نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ. اس لیے تو عرفاء و شاک نے کہا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. اگر وہاں بشریت نے نوازا ہے کفر کو تو یہاں روحانیت کیوں نہیں نواز رہی ایمان کو؟ سبحان اللہ. روحانیت مصطفیٰ, نورانیت مصطفیٰ. اور خدا کی قسم میں فتووں کی یلغار کو مد نظر رکھ کے کلام کر رہا ہوں, ان کو جگہ نہ ملے آنے کی. ورنہ میں یہ کہتا کہ مصطفیٰ محتاج نہیں ہے نہ بشریت کا, نہ روحانیت کا اور نورانیت کا. مصطفیٰ تو محبوب ہے, اور محبوب جو ہوتا ہے با اختیار ہوتا ہے. سبحان اللہ. احسان کہا, بے اختیار کو احسان کہے گا؟ سبحان اللہ. احسان کہا تو با اختیار بنایا تو احسان کہا نا. تو جو با اختیار ہوتا ہے یہ اس کا اختیار ہوتا ہے, چاہے تو جسم لے کر آئے, چاہے روح سے آئے, چاہے نور سے آئے, یا پھر سارا مجمع ہی اپنے یہاں لے جائے. سبحان اللہ. یا تو آئے یا لے جائے. سبحان اللہ. یا تو آئے, بولیے نا, یا لے جائے. یہ اختیار محبوب کا ہوتا ہے. محبوب کیا ہوا, اور کیا اس نے کلام پڑھا تھا آخری کلام کہ ایسا محبوب نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ. ایسا تو محبوب تھا ہی نہیں اور ہوگا ہی نہیں. وہ آتا ہے, وہ آتا ہے. اور جن اہل ایمان کے یہاں آتا ہے, خدا کی قسم ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھو,
تم چشتیوں کو دیکھو، قادریوں کو دیکھو، صابریوں کو دیکھو، مجددیوں کو دیکھو، نقشبندیوں کو دیکھو، یہ سر اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو دیکھنے سے فرصت ملے تو کچھ اور دیکھیں۔ یہ کسی اور مزے کے طالب کیوں نہیں ہوتے؟ ادھر سے مزہ لطف بند ہو تو ادھر دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب قائد اہل سنت، فخر اہل سنت، تحریک چلی نظام مصطفیٰ ختم نبوت کی، جب تحریک چلی اور ہر طرف ولولہ ہو گیا یا رسول اللہ کے نعروں کا، تو ظاہر بات ہے دنیا دار لوگ ایسی تحریکوں کو خریدنے کے لیے آتے ہیں میدان میں۔ نورانی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری بھی قیمت لگائی گئی، ہماری بھی قیمت لگائی گئی۔ جب قیمت لگائی گئی اور آفر دی گئی تو شاہ احمد نورانی صاحب مسکرا کے بات کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ بھائی وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آفر دی کہ حضرت اپنے اسٹانس سے پیچھے آ جائیں، اپنے موقف سے نیچے آ جائیں، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، لاکھوں کروڑوں کی آفر دے دی۔ شاہ احمد نورانی صاحب نے جواب بڑا خوبصورت دیا، آپ نے فرمایا قیمت لگا رہے ہو ان کی جو بازار مصطفیٰ میں بک گئے، مدینے کی گلی میں بک گئے، وہاں بک گئے، تو جب وہاں بک گئے تو اب کیا قیمت؟ مہربانی، مفت پالا مگر کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں نکما تیرا۔ فرشتے اگر قبر میں عمل پوچھے تو آقا عمل تو ہے ہی نہیں، وہ آپ کی غلامی کی سند ہے اور بس، نسبت کی سند ہے اور بس، آپ کا سہارا ہے اور بس۔ آپ کو جب رب نے احسان فرما دیا تو آقا یہ احسان دنیا میں بھی تھا، اب قبر میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے ادھر آپ نے ہمیں خدا کے بارے میں بتا دیا، دنیا میں آقا کرم کریں، دنیا میں بتایا ہے، اب بچا لیں۔ سبحان اللہ۔ بتانے بھی آقا آئے اور بچانے کے لیے بھی وہ ہیں، بتانے کے لیے رسالت ہے، بچانے کے لیے شفاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا آباد رسالت کے جلووں سے، وہ قبریں آباد شفاعت کے جلووں سے، جن کو یہاں رسالت مل گئی ان کے چہرے چمکتے ہیں، جن کو وہاں شفاعت مل گئی ان کے روزے چمکتے ہیں۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے میری جان، نہیں سمجھے۔ جن کو یہاں رسالت مل گئی ان کے چہرے چمکتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک۔ سبحان اللہ۔ بولیے، ان کے چہرے چمکتے ہیں، اور جن کو وہاں قبروں میں شفاعت مل گئی ان کے وہاں روزے چمکتے ہیں۔ تو جن کے نہ چہرے چمکتے ہیں نہ قبریں ملتی ہیں، اللہ استغفر اللہ، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، قبریں کیوں چمک رہی ہیں؟ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ چلو لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے مگر تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ اللہ۔ میرا ایک مرید ہے، اس کو ایک کام میں نے دیا کہ ایسے علاقے میں جہاں ہمارا آنا جانا نہیں تھا، وہاں ہم نے ایک کام دیا، تو وہاں ایک پروگرام ہونے لگا تھا، انتظامیہ سے اجازت لینی تھی۔ ہم نے کہا 2 4 5 6 لوگوں سے سائن کرا لو کہ یہاں میلاد کا جلسہ کرانا ہے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں نے کہا یار دیکھو احتیاط سے جانا، اپنے سنی بھائی جو ہوں گے انہی سے سائن کرانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صحیح، وہ تو پہلے پتا ہے نا ہمیں، اپنے اہل مسلک لوگوں سے ہم سائن کروائیں گے۔ تو میں نے کہا تو وہاں جانتا کسی کو نہیں ہے، تو اب جب دروازہ تو بجائے گا تو جو آدمی آئے گا تجھے پتا کیسے چلے گا کہ بھئی اسے سائن لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا نہیں سے، تو شکل دیکھتی پتہ لگ جاتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یار یہ بڑا عارف کامل مرید ہے یار، قسم خدا کی مسند پہ بیٹھا نہ ہاتھ جوڑ کر، اس نے نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، شکل دیکھوں گا پتہ لگے کہ بلاد والا کون ہے، فساد والا۔ میں نے کہا یار یہ اتنا تیرے اندر شعور آیا کہاں سے؟ اس نے صحیح خواجہ کا لنگر کھاتا ہوں، اتنی بھی مطلب نگاہ کام کرتی۔ آئے گا باہر چہرہ دیکھوں گا، جیسی چہرہ دیکھوں پتہ لگ جائے گا سائن لینا ہے کہ نہیں لینا۔ اگر چہرے پہ چمک ہوئی تو پھر تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ۔
ہائے ہائے، اچھا پیچھے والے بھی بڑے پکے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. چلو اب تو کھڑے رہو، تو سلام کے لیے ہم بھی کھڑے ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو یہ جو چمک چہروں پر ہے، یہ جو چمک چہروں پر ہے، یہ تو آقا کی خیرات ہے، ان کی رسالت کی عطا ہے، ان کی غلامی کی سند ہے، سبحان اللہ. ان پر درود و سلام کی مہک ہے، ان کے ادب کی چمک ہے، ان کے غلاموں کے ادب کا صدقہ ہے کہ چہرے چمکتے ہیں. تو جب چہرے چمکتے ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے چہرہ دیکھتے ہی، تو پھر روزوں کا کیا پوچھنا. ہے سبحان اللہ. اور یہ واحد ایسی عمارت ہے جو بنانی نہیں پڑتی، خود بنتی ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ اچھا انہیں روزوں پر تکلیف نہیں ہے، یہ بن کیسے جاتے ہیں اس پر تکلیف ہے. سبحان اللہ. وہ چندہ مانگ مانگ کے مدرسہ نہیں بنا پاتے، ادھر ولی دفنانے کی دیر ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے تو ادھر دفنانے کی دیر ہے، گھر نہیں تھا اس کے پاس، حجرہ تھا، مگر روزہ ایسا بنتا ہے کہ پوچھو مت. سبحان اللہ. اور خود بنتا ہے. سبحان اللہ. کیا خود بنتا ہے. اچھا ایسے بھی پھیلتا ہے اور ایسے بھی پھیلتا ہے، سبحان اللہ. ادھر بھی اور ادھر بھی. کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف جو محنت وہ کر کے گیا ہوتا ہے سبحان اللہ. اس کو کوئی پہچانے تو بات ہے نا، بے شک. اس کو کوئی پہچانے تو بات. وہ قبر میں گیا، جب قبر میں گیا آئے فرشتے، جب فرشتے حساب لینے آئے ادھر سے شفیع آ گیا، سبحان اللہ. شفیع المذنبین آ گئے. مشتاق صاحب نے دیکھ لیا موبائل اور ہم نے انہیں دیکھ لیا، اور اینڈ کی طرف جا رہا ہے مرحلہ. جب شفیع المذنبین آ گیا تو وہ شفیع المذنبین کے آتے ہی وہ تو پہلے ہی یاد یار میں رہتا تھا، سبحان اللہ. درود و سلام میں رہتا تھا اور محبت میں رہتا تھا. جب وہی خوشبو قبر میں آ گئی اللہ. اور وہی مہک قبر میں آ گئی، تو اب کیا سوال، کیا جواب، کیا حساب، کیا کتاب، کیا عذاب، کیا عطاب، کیا کھڑکی، کیا ڈانٹ. جلوہ آیا، ادھر یہ لیٹا ہے وہ کھڑا ہے. سبحان اللہ. ادھر یہ لیٹا ہے وہ کھڑا ہے، یہ غلام ہے وہ آقا ہے. یہ احسان ہے، یہ احسان ہے، اور یہ وہ ہے جس پر ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہے جس پر ہوا ہے. اب یہ لیٹا ہے اور فرشتے پاس کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بتا خدا کون ہے، بتا دین کیا ہے، بتا یہ جو جلوہ سامنے ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ جواب میں کہے گا، کہتا ہے میں جواب میں وہی کہتا ہوں جو کہتا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ بھی سوال یہی پوچھیں گے کہ کہتا کیا تھا، ہے وہاں کیا کہتا تھا جہاں سے تو آ رہا ہے، وہاں کیا کہتا تھا جہاں سے تو آ رہا ہے. یعنی جس دنیا سے تو آ رہا ہے اس دنیا میں ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، ان کے بارے میں کیا خیال تھا، ان کے بارے میں تصور کیا تھا، ان کے بارے میں بات کیسے کرتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ اور مزاج کیا تھا. تو وہ جواب میں کہے گا، مولا سجدے تجھے کرتا تھا، جلسے ان کے کرتا تھا. سبحان اللہ. صلاۃ تیری پڑھتا تھا، سلام ان کو کرتا تھا. سبحان اللہ. نظر تیری مانتا تھا، نیاز ان کی کرتا تھا. سبحان اللہ. نماز تیری پڑھتا تھا، میلاد ان کا کرتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلاۃ تیری پڑھتا تھا، میلاد ان کا کرتا تھا، میلاد ان کا کرتا تھا، میلاد ان کا کرتا تھا. مولا کیوں نہ کرتا، تیری عبادت تو انہوں نے کرائی، بے شک. تیری عبادت تو انہوں نے کرائی. اور اگر ان کی ولادت نہ مناتا تو کیا یہ مجھے کہنا دیتے کہ یہ تو شرک کرتا ہے، یہ تو شرک کرتا ہے. چونکہ ہم یا رسول اللہ مدد کہتے تھے، بے شک. اور آقا مدد کرتے تھے، بے شک. ہم خیرات لیتے تھے، ملتی تھی، اور مولا دینے والا تو تھا. بے شک. تو یہ فرق تو ہونا چاہیے تھا کہ معلوم ہو رب کون ہے، عبد کون ہے، خالق کون ہے، محبوب کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے. تو یہ فرق رہ جائے
اس لیے مولا عبادت تیری کرتے تھے، ولادت ان کی کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبادت تیری تھی، ولادت ان کی تھی، سجدے تجھے تھے، جلسے ان کے تھے، صلات تیرے لیے تھی، سلام ان کے لیے تھا، اور عقیدہ یہ تھا بخدا خدا کا یہی ہے در. سبحان اللہ. بولو بولو بولو، بخدا، قسم قسم، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. سبحان اللہ. بخدا خدا کا یہی ہے در. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو وہاں سے ہو، کہاں سے ہو؟ وہاں سے. سبحان اللہ. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ سبحان اللہ. جو نبی کے در کا نہیں وہ کہیں کا نہیں. جو در مصطفیٰ کا غدار ہے، خدا کی قسم یہاں بھی خوار ہے وہاں بھی خوار ہے. سبحان اللہ. نہ یہ جہاں اس کا نہ وہ جہاں اس کا. پھر بولے اعلیٰ حضرت، تیرے در سے جو یار پھرتے. ہائے ہائے. دیکھو اسٹیج والے جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، بندہ اڑ کے اوپر جا کے لگتا ہے. اور جب ان کو آتی ہے اباسی، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر، صدموں کے وہ پہاڑ گرتے ہیں بولنے والے پہ. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور میں گدا ہوں اس گلی کا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. بڑے بڑے تاجدار جہاں مانگتے بن کر پھرتے ہیں، میں بھی اس گلی کا گدا ہوں. یہ کم احسان ہے، یہ کم احسان ہے. احسان کیا میں نے تم پر، اپنے حبیب کو بھیجا. اب آؤ ایک عقیدے کی اور بڑی نرالی بات سنو، بڑی نرالی بات سنو. سنیں، جب رسول کو بھیجا ہے نا تو جو کچھ رسول لے کر آیا ہے وہ بھی رسول کے ساتھ آیا ہے. سبحان اللہ. اور رسول دین لے کر آیا ہے تو دین باہر سے داخل نہیں ہوا ہے، رسول لے کر آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول لے کر آیا ہے اپنے ساتھ. نماز لایا ہے، روزہ لایا ہے، زکوٰۃ لایا ہے، حج لایا ہے. تھوڑے سے نازک موضوع کو ٹچ کرنے لگا ہوں اب، تھوڑے سے نازک موضوع. نماز بھی لایا ہے، روزہ زکوٰۃ حج. یہ حق ہے کہ نماز کا حکم شب معراج ملا ہے، لیکن حکم کیا ملا ہے؟ نماز پڑھو، یہ مل گیا حکم. اور نمازوں کی تعداد، وہ موضوع پھر دوسرا ہے کہ پہلے 50 پھر کم ہوتے 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 5. ٹھیک ہوگی بات؟ وہ تو معراج کی شب آپ سنتے ہیں. حکم ملا ہے کہ نماز پڑھنی ہوگی. نہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود پڑھ کے دکھائی، اللہ سبحان اللہ. نہ نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ مولا ٹھیک ہے پڑھنی کیسے ہے؟ اللہ. فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں. 5 نمازیں ہو گئی. اچھا پہلے 50 تھیں، ابھی حکم لے کر پلٹے تو ایک نبی مل گئے. انہوں نے عرض کی کیا تحفہ لائے ہیں؟ نماز کا حکم ملا ہے. آقا آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی، میں تجربہ کر چکا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تجربہ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، واپس تشریف لے گئے. پھر 5 کم ہو گئی، پھر تشریف لائے. پھر عرض کیا مولا آقا یہ بھی زیادہ ہیں، پھر تشریف لے جائیے اور عرض کیجئے. وہ کم ہوتی گئی، 9 چکر لگ گئے. کتنے چکر لگ گئے؟ 9 پنجے 45. یہاں موسیٰ کھڑے تھے، محبوب آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام رستے میں مل رہے تھے. 9 دفعہ چکر لگا آنے جانے میں. مفسرین نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی 9 مرتبہ عرض کی تھی طور پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے مولا اپنا جلوہ تو دکھا. سبحان اللہ. خدا کی قسم کیا تم نے جملے کی قدر کی ہے مولا. میرا خیال ہے کہ دیگوں کے ڈھکن اب کھل جانے چاہیے، اس سے آگے بڑھ نہیں پاؤ گے تم. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ مولا اپنا آپ دکھا. رب نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا،
فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے, بے شک سبحان آپ کی اور میری بات ہے. مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے مگر آنکھیں کوئی اور چاہیے, اللہ آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا وہ بھی نبی سچے مانگتے گئے کہ مانگنا ہمارا کام ہے, دینا نہ دینا اس کی شان ہے. پھر سوال 9 مرتبہ سوال کیا موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں. فرمایا آپ موسیٰ ہیں, آپ کلیم اللہ ہیں, سوال کرنا آپ کا اس پر ہوگی, وہ حبیب اللہ ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ ان ربک یصلی, اب تک آپ آ رہے تھے, آ گئے, اب آپ ٹھہریے, اب آپ کا رب صلاۃ پڑھتا ہے آپ پر, سبحان اللہ. صلاۃ پڑھتا ہے آپ پر, صلاۃ پڑھتا ہے آپ پر. صلاۃ کا معنی قریب کرنا یا قریب ہونا. سبحان اللہ. آ گیا حبیب, جب آ گیا تو رب کا دریائے محبت جوش میں آیا اور فرمایا اے حبیب اب تک تو آپ آ رہے تھے معراج میں, اب آپ ٹھہر جائیے, آپ کو لطف آ جائے گا جب آپ کا رب آپ کی محبت اور اعزاز میں آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گا. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ رشک کرے گا کہ آنے والا کیا ہے اور بلانے والا کیا ہے. کس یا محمد ان ربک یصلی, آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھتا ہے. اعزاز میں بلایا, سیر کرائی, جنت دوزخ دکھائی, سارے جہان دکھائے, جو کچھ عطا کرنا تھا عطا کیا. نماز کا حکم بھی ارشاد فرما دیا. حبیب لے کر واپس پلٹے, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, پھر گئے, 5 کم ہو گئی, پھر آئے, پھر گئے, پھر آئے. یہ 9 مرتبہ چکر لگ گیا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو دعائے موسیٰ تھی سبحان اللہ. وہ شب معراج پوری ہو گئی. سبحان اللہ. تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے یار, کیا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا موسیٰ تو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن میں تو دکھا سکتا ہوں. سبحان اللہ. میں تو دکھا سکتا ہوں. سبیل اور رستہ یہ نکالا کہ معراج تو حبیب کو کرائی, اور حبیب کو کرا کر اپنے حسن کا ایسا رنگ چڑھایا کہ چہرے کو والضحیٰ بنا دیا. سبحان اللہ. اور والضحیٰ چہرے کو بنا کر اپنے حسن کا رنگ چڑھا کر جب واپس بھیجا تو موسیٰ جو کھڑے تھے, نمازیں تو کم کرانا بہانہ تھا, اصل میں والضحیٰ چہرے کو دیکھ کر وہ جو لن ترانی کا فیض تھا وہ پا رہے تھے کہ اے اللہ تو دکھانا اگر چاہے تو یوں دکھاتا ہے کہ حبیب کو وسیلہ بنا کر دعائے موسیٰ کو پورا کرتا ہے. جلوہ محمد کا ہوتا ہے, نظارہ خدا کا ہو رہا ہوتا ہے. موسیٰ کی معراج ہو گئی, موسیٰ کی معراج ہو گئی. اور ٹنڈو محمد خان والوں, ہم نے جو آقا کا ذکر کیا ہماری بھی ہو گئی. وہ رات شب معراج ہے جہاں رات بھر ذکر آقا کا اور محفل میلاد ہے. یہ تو غلاموں کی معراج ہے نا. اب جب واپس آ رہے ہیں تو صلاۃ بھی لے کر آئے. جب یہاں آئے صحابہ نے پوچھا, عرض کی آقا کرنا کیا؟ فرمایا مجھے دیکھتے جاؤ, جو میں کرتا جاؤں تم کرتے جاؤ, نماز ہوتی جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا خیال مجمع تو اب آیا ہے. آہستہ آہستہ ماحول بنتا. پیچھے مت دیکھو, پیچھے مت دیکھو, پتھر کے نہیں ہو جانا میرے ساتھ. ادھر سامنے دیکھو, خیرات سامنے سے آ رہی ہے, پیچھے ہم دیکھیں گے. کچھ بینیفٹ تو ہمیں بھی ہونا چاہیے. تم ایک دیکھ رہے ہو, ہم کثرت دیکھ رہے ہیں, تم وحدت دیکھ رہے ہو. وحدت اور کثرت ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے. سمجھے میری بات؟ یہ کثرت ہے, یہ وحدت ہے. مائک سے وحدت کا پیغام مگر کثرت پر نمایاں ہو رہا ہے. اور میں اس طرف آیا نہیں, میں نے سورہ کوثر تو پڑھی تھی لیکن وہ جملہ تو آ گیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر عطا کی ہے, یہ عطا ہے کوثر. ذات محمد پر عطا ہے رب کوثر. آپ شب وصل میں نہیں آئے, ہمارے مرشد گرامی آئے, انہوں نے آ کر 4 ہی باتیں کی. آتیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطیہ کی. سبحان اللہ. کیا کی ہے؟ کوثر عطیہ کی ہے. فرمانے لگے میرے شیخ محترم, فرمانے لگے ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی, اور ایک ہوتا ہے اکثر. آپ کبھی کبھی ملتے ہیں, آپ اکثر ملتے ہیں. مولانا مقبول صاحب, اپنا مشتاق صاحب اکثر ملتے ہیں,
آپ کبھی کبھی ملتے ہیں. ایک ہوتا ہے کبھی کبھی, ایک ہوتا ہے اکثر, ایک ہوتا ہے کثیر. سبحان اللہ. کثیر سمندر کثیر ہوتا ہے جس کا کنارہ نہیں ہوتا ہے. تو ایک کبھی کبھی, ایک اکثر, ایک کثیر اور پھر ایک کوثر. سبحان اللہ. تو جب کثیر کا کنارہ نہیں تو کوثر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ. جب کثیر کا کنارہ نہیں, سمندر کثیر ہے نا, جب اس کا کنارہ نہیں تو جو ہے ہی کوثر, سبحان اللہ. وہ تو پھر کیا اس کا بندہ احاطہ اور شمار کرے. تو جو اتنا بے حد تھا اس کو کوثر بنا کر فرمایا اے حبیب ہم آپ کو یہ عطیہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کر رہے ہیں؟ عطیہ کر رہے ہیں. میں محفل میں آیا, مجھے ہار کا عطیہ ملا, مجھے پانی کا عطیہ ملا, مجھے عزت کا عطیہ ملا. یہ سب عطیے تھے نا, یہ سب سامان تھا, عطیہ تھا. یاد رکھیں عطیے کا مرتبہ کم ہوتا ہے, جس کو دیا جاتا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو کوثر سمجھ میں نہیں آ رہی کتنی ہے, کوثر سمجھ میں نہیں آ رہی کتنی ہے, اور وہ رب نے عطیہ کیا ہے محبوب کو. سبحان اللہ. تو ہمیں تو عطیے کی سمجھ نہیں آ رہی, جس پر ہوا ہے اس کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نہیں سمجھے یار سبحان اللہ. بھائی, عطیے کا رتبہ کم ہوتا ہے مگر جس کو دیا جاتا ہے اس کا رتبہ تو بہت ہوتا ہے. تو جب کوثر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, وہ ہے اللہ کا انعام. اس کو کوثر دے کر پھر اس کو بھیجا اور کہا احسان کیا ہے. یار واقعی احسان, سبحان اللہ. واقعی احسان ہے. پھر نماز لے کر آیا. جب نماز لے کر آیا تو حبیب نے, غلاموں نے عرض کیا آقا پڑھنی کیسے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں پڑھتا جاؤں تم مجھے دیکھ دیکھ کر ویسے کرتے جاؤ. سبحان اللہ. تم مجھے دیکھ دیکھ کر ویسے کرتے جاؤ. اگر یہ نقطہ ذہن میں ٹک گیا خدا کی قسم خناس بھاگ جائے گا, سبحان اللہ. ایمان پکا ہوگا. فرمایا صلو کما رأیتمونی, جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے کرتے چلے جاؤ, تمہاری نماز ہو جائے گی. وہ پڑھ گئے رفع یدین میں, آمین اونچی پڑھنی ہے, نیچی کرنی ہے, ہاتھ کا, وہ اس چکر میں لگ گئے. عاشقوں نے اور سنیوں نے اور صوفیوں نے کہا یہ باتیں تو طے ہو جائیں گی, پہلے اس نقطے پر تو آ جاؤ کہ آقا نے فرمایا دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو, سبحان اللہ. دیکھو, فرمایا دیکھو, مجھے دیکھو, جیسے میں کرتا ہوں کرتے چلے جاؤ, سبحان اللہ. ہو جائے گی نماز. تو میں اس بحث میں تو نہیں پڑھتا کہ سنت کیا ہے اور سنت کے مراتب کیا ہیں اور ہاتھ کہاں باندھنا ہے کہاں, وہ باتیں تو طے ہو گئی ہیں. لیکن حنفی ہونے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ادنا 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 نوکر ہونے کی حیثیت سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اور لوگ اندازوں سے طے کرتے ہوں گے, ہم جو حنفی غلام ہیں ہمارے امام کا عالم یہ ہے کہ جہاں مسئلہ اٹک گیا وہاں عرض کی, جب عرض کی پردہ ہٹ گیا جلوہ ہو گیا, مسئلہ طے ہو گیا. تو مذہب حنفیت عقلی نہیں ہے, عشقی ہے, سبحان اللہ. کشفی ہے, وجدانی ہے, روحانی ہے. لہذا جتنے اولیاء آپ کو احناف میں ملیں گے اتنے کہیں اور نہیں ملیں گے. سبحان اللہ. کثیر اولیاء اللہ حنفی ہوئے. اور ہمارا یہ خطہ جہاں ہم آباد ہیں, افغانستان, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, نیپال تک, سری لنکا تک, یہ جو علاقہ ہے یہ تو حنفیت سے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. حنفیت سے بھرا ہوا ہے. اور آقا دو جہاں نے فرمایا, حدیث پاک میں فرمایا مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, سبحان اللہ. اور زیادہ اولیاء یہیں سو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو خوشبو آتی ہے اور ہوا آتی ہے, معلوم ہوا اولیاء اللہ جہاں آرام فرمائے وہاں کی فضائیں بھی اتنی معطر ہو جاتی ہیں کہ مدینے والے کو جن کی خوشبو کے ہم محتاج ہیں, ان کو داتا صاحب کی خوشبو, بابا صاحب کی خوشبو, خواجہ صاحب کی خوشبو, نظام الدین اولیاء کی خوشبو, لال شہباز کلندر کی خوشبو, اگرچہ بے شمار اولیاء ہیں اور علاقہ کوئی بھی ایسا نہیں جہاں اللہ کا ولی نہ ہو, لیکن جتنے اولیاء اللہ احناف میں ہیں
احناف امام اعظم کے غلام ہیں، اس کا شمار اور اس کا جواب نہیں. یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سب دیدار کے مشتاق ہیں. سبحان اللہ. دیدار کے مشتاق ہیں. نماز لے کر آئے اور اپنے وجود سے ادا کروائی. آخری بات کر کے پھر جلسے کو صلاۃ و سلام کی طرف لے جائیں گے. جب حضور آئے تو صرف اعمال ہی تو نہیں لائے نا، جو اہل بیت ملی ہے، سبحان اللہ. جو اولاد آئی ہے، اور جو اصحاب ہیں، ہے جو اصحاب ہیں. خدا کی قسم کوثر کے اندر ابو بکر ہے کہ نہیں؟ بے شک. سبحان اللہ. بولیے آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطیہ کر دی، انعام کر دیا. تو جب کوثر عطیہ کر دی تو کوثر کے اندر میرا عقیدہ کہتا خدا کی قسم ابو بکر کوثر کا نتیجہ، سبحان اللہ. عمر کوثر کا نتیجہ، عثمان کوثر کا نتیجہ، علی کوثر کا نتیجہ. اولاد ہو یا اصحاب ہو یہ بھی کوثر کا نتیجہ، وہ بھی کوثر کا نتیجہ. سبحان اللہ. بتاؤ کس کو کم کرو گے، کس میں فرق کرو گے، کس میں جھگڑا کرواؤ گے، کس کی شان کو گھٹاؤ گے اور کس کی شان کو بڑھاؤ گے، کس کے بارے میں تم نفرت پھیلاؤ گے. ہوش کرو، ہوش کرو. مراتب کے فرق کے ساتھ، فضائل اور کمالات کے فرق کے ساتھ نبی کی ذات سے جڑا ہوا، چاہے آل سے تعلق رکھتا ہے یا اصحاب سے، چاہے نبی کی اولاد ہے یا نبی کے اصحاب ہیں، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں. خدا کی قسم جتنے بھی غلامی مصطفیٰ میں ہیں وہ عطیہ خداوندی ہیں، اور عطیہ خداوندی کوثر ہے، اور جو کوثر ہے وہ پاکوں کا حصہ ہے. پلیت تو اس میں جگہ بڑھا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں سمجھے علماء؟ سمجھ گئے میں کیا کہہ گیا؟ اور کاش عوام بھی سمجھ جائے. دیکھو صفین ختم ہو چکی، جمل ختم ہو چکی، نہروان ختم ہو چکی، جو جنگیں ختم ہو چکی خدا کے لیے ان کو ختم کر دو. سبحان اللہ. اور جب امن کی بہاریں آ گئی اور صلح ہو گئی، تو جب صلح ہو گئی تو کر لو صلح. سبحان اللہ. نہیں سمجھے یار؟ صلح ہو گئی اور نبی کی اولاد نے کی ہے، بے شک. سبحان اللہ. اور عطائے مصطفیٰ سے کی ہے، سبحان اللہ. بے بسی سے نہیں کی، اختیار سے کی ہے. اور اگر آپ کہو کہ بے بسی سے کی ہے تو آپ میں اتنا بس کہاں سے آ گیا کہ آپ جان گئے کہ وہ بے بس تھے؟ تو مشکل کشاں ہے. سبحان اللہ. ہے تو مشکل کشاں ہے. تو ان سے عقیدہ لو، اپنے عقیدے میں ان کو مت پھرو. نہیں سمجھے؟ بے شک. ہم سے لڑنا ہے آپ کو تو خود آ کر لڑو، ان کی ڈھال مت لو. نہیں سمجھے؟ دو مولوی صاحب کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک اہل بیت کے پیچھے چھپ کے لڑ رہا ہے، دوسرا صحابی کے پیچھے چھپ کے لڑ رہا ہے، ان میں صلح ہو گئی. نہیں سمجھے؟ ان میں صلح ہو گئی. یہ بھی لڑ رہا ہے تو بھائی خود لڑ لے کہ مجھے تیری شکل اچھی نہیں لگتی، تیرا مدرسہ مجھے بند کرانا ہے. تو یوں کلیئر کہہ لے نا. یوں کیوں کہتا ہے کہ تم تو اہل بیت کی شان گھٹاتے ہو، اور پھر تو کیوں کہتا ہے کہ تم تو صحابہ کی شان، تم گستاخ صحابہ. وہ کہتا تم گستاخ اہل بیت. جب اوپر جا کر دیکھا وہ دونوں ایک دوسرے کے شہدا. سبحان اللہ. وہ ان پر فدا، یہ ان کے قدردان، وہ ان کے چاہنے والے، وہ ان کا ادب کرنے والے. وہاں پیار، وہاں پیار، یہاں خار ہی خار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے مناسب مجھے نہیں آتا ہے بغیر ٹچ کیے ٹچ کر جانا، بغیر داخل ہوئے داخل ہو جانا، اور بغیر کچھ کہے سب کچھ کہہ جانا. نہیں سمجھے؟ تو اگر وہاں جنگ تھی تو سنو بھائی سنو، ہر زمانے کا دستور ہوتا ہے.
جب بڑے لوگوں کے اندر اس زمانے میں کوئی بات پھنس جاتی تھی اور معاملہ الجھ جاتا تھا تو وہاں معیار یہ تھا کہ تم بھی میان سے تلوار نکالو، ہم بھی میان سے تلوار نکالتے ہیں، مقابلہ کر لیتے ہیں، جو کامیاب ہو گیا وہ حق، وہ بولیے نا حق۔ تو بدر میں یہی ہوا، احد میں یہی ہوا، اور جب بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے رب نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، سبحان اللہ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹ گیا۔ تو جس طرح عدالتیں آج ہیں، نظام عدل آج ہے، اس وقت رائج عدل کا اور انصاف کا ماحول یہ تھا کہ میدان لگا لو، وہ جو میدان لگتا تھا وہ عدالت ہوتی تھی اور اس میں دلائل تلواریں ہوتی تھیں۔ ہے نہیں سمجھے یار، سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ تو جب وہ میدان لگ گیا اور میدان لگنے کے بعد پھر تلواروں کے ذریعے فیصلہ بھی ہو گیا تو دونوں فریقوں میں طے ہو گیا کہ موقف حق کدھر ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو نبی نے فرما دیا تھا کہ علی جدھر ہے حق ادھر ہے، سبحان اللہ، سبحان علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ لیکن ساتھ ہی شریعت نے ایک پردہ اور ایک رستہ اجتہاد کا ایسا بھی رکھا تھا کہ بے شک فیصلہ حق کا تو ہو گیا لیکن چونکہ نیت ادھر خالص تھی اور وہ اللہ کے حوالے ہے، تجھے حق نہیں پہنچتا کہ اس فیصلہ ہونے کے بعد تو ایک نیا فیصلہ کرے کہ یہ غلط تھا۔ نہیں سمجھا؟ تو کہا گیا کہ جہاں حق تھا وہاں عدل رکھ، اور جہاں تیرے خیال میں موقف کمزور تھا، اتنا موقف تو ان کا بھی مضبوط تھا نا کہ وہ صحابی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سبحان سمجھے؟ اللہ، سمجھ گیا، لہذا وہاں زبان چلانے اور وہاں تانا دینے سے پہلے سوچ لے کہ جہاں تیری زبان چل رہی ہے وہاں دفاع کرنے کے لیے پیچھے مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، میرے کسی غلام کے اوپر زبان تان دراز نہ کرو، میرے کسی غلام کے لیے کوئی جملہ ہلکا تم نہیں بول سکتے۔ نبیوں میں بھی مراتب ہیں، میرے غلاموں میں بھی مراتب ہیں، سبحان اللہ، وہ مراتب رب نے قائم کیے ہیں، وہ درجے رب نے قائم کیے ہیں، مصطفیٰ کی عطا سے ہوئے ہیں، لیکن ایک درجہ جو سب کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ غلامی مصطفیٰ کی نسبت ہونے کی وجہ سے نیچے سے لے کر اوپر تک جتنے غلامان مصطفیٰ ہیں سب کا ادب ہے، سب کا احترام ہے، سب سے پیار ہے اور سب سے وفا ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے، سب سے وفا ہے، سب سے وفا ہے۔ اور ہم ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہونے کا عقیدہ حق رکھتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، اور اس کو برملا کہنا، برملا کہنا یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں جنتیں دینی ہیں وہ کیسے جنت سے باہر ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، ہمیں جنت دی ایسے ہی جنت، جن کے صدقے میں ہمیں جنتیں ملنی ہیں وہ خود جنت سے باہر۔ یہ تو وہی ہو گیا کہ وہ کہتا ہے میں جانا تو خدا کے پاس جاتا ہوں مگر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے جاؤں گا، تو رب فرماتا ہے کہ گھومتے ہی رہ جائے گا، چندے مل جائیں گے رب کے جلوے نہیں ملیں گے۔ سبحان نہیں سمجھے بات؟ ایسی خشک توحید پلا کر تم یہاں پیٹ تو پھلا سکتے ہو مگر وہاں نہیں پہنچ سکتے، آپ کو وسیلہ تھامنا ہوگا، آپ کو وسیلہ۔ اور آپ کو شرم کیوں آتی ہے جب اس نے بھیج دیا ہے، جب اس نے بھیج دیا ہے تو آپ کو شرم کاہے کی؟ اس نے کہا میں نے بھیجا اور تو کہہ رہا ہے نہیں یہ تو آیا ہے لیکن میں الگ سے آنا چاہتا ہوں۔ او سبحان اللہ، الگ سے رستہ، الگ سے رستہ، وہ تو رستہ ہے ہی نہیں، الگ سے رستہ تو ہے ہی نہیں۔ جہاں تک رب العالمین ہی ہے وہاں تک رحمت للعالمین ہی ہے، جائے گا کہاں؟ سبحان اللہ، جائے گا کہاں؟ جانا تو تجھے مدینہ ہی پڑے گا، سبحان اللہ، اس کا دامن تو تجھے تھامنا ہی پڑے گا۔ اور پڑے گا سے میری مراد جبر کرنا نہیں ہے، ہوش کر، ہوش کر، ہوش کر، ہوش کے ناخن لے۔ اور اگر تجھے ہوش نہیں آتا تو کسی ہوش مند مجددی کے پاس آ جا، سبحان اللہ، کسی نقشبندی کے پاس، کسی قادری کے پاس، کسی
कलंदरी के पास, किसी चिश्ती के पास, इन होशमंदों के पास आ जा, ये तुझे अपनी निगाहों और अपनी सोहबत के फैज से पिलाकर तेरी होश को ताज़ा कर देंगे और तुझे यहीं खड़ा खड़ा मदीने से आशना कर देंगे। सुभान अल्लाह, कौसर में सब लेकर आया है नबी, सुभान अल्लाह, कौसर में सब लेकर आया है। कदर करो मेरे भाइयों, कदर करो मेरे भाइयों। और आखिरी पैगाम सुनो, महफिल मिलाद रस्म नहीं है, रस्म। महफिल मिलाद कोई रस्म नहीं है, कोई मजमा नहीं है कि कोई हुजूम आया और जमा हुआ और खेला कूदा और गए, नहीं। महफिल मिलाद खुदा की कसम अपने अकीदे की कमजोरी को खत्म करके, महफिल का हिस्सा बन के, उसमें ताकत दाखिल करके, उसमें जिंदगी दाखिल करके, उसमें रूह दाखिल करके अपने आप को उस नबी की जात के साथ जोड़ने के लिए बपा की जाती है, जिसके साथ जुड़ना, जिसके साथ लगना, ये ईमान का भी तकाजा है और अमल का भी तकाजा है। सुभान अल्लाह, ईमान भी मकबूल उसका जो हुब्बे रसूल में आगे है, और अमल भी मकबूल उसका जो हुब्बे रसूल में खालिस है। ये बुनियाद है हर चीज की, ये बुनियाद और असास है हर चीज की। तो मेरे दोस्तों, उसके लिए हम्द है जिसने अपनी हम्द हमें खुद अता की, सुभान, और उसके लिए नात है जिसके नाम को ही उसने हम्द से निकाला। सुभान अल्लाह, अलहम्द के लिए खुद हो गया और हबीब के लिए मोहम्मद मुंतखब किया। मोहम्मद हम्द से ही बना है, सुभान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्द ही से बना है। लिहाजा इसका जितना जिक्र करते जाओगे उसकी हम्द होती जाएगी, सुभान, उसकी तारीफ होती जाएगी, उसकी तारीफ होती जाएगी। जितना उसकी तारीफ होती जाएगी तुम काबिल तारीफ होते जाओगे। सुभान, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर उन उलमा और उन खुद्दामान इस्लाम को बड़ा ऊंचा जाते हुए देखा है जो हुजूर के मिलाद की बड़ी कदर करते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं। और मैं आ नहीं सकता था, कल मुझे निकलना है इस्लामाबाद के लिए। मौलाना मुश्ताक साहब का वो जोश और वो बलबला जो हमने देखा हुआ है, उसके लिए मैंने कहा कि इसको जाया नहीं करना चाहिए। मेजबान की दावत बड़ी तासीर रखती है मधु के आने में, सुभान अल्लाह, उसका बुलाना ये बड़ी असर और तासीर रखता है। मदीने वालों ने जब बुलाया आका को, है, तो जब आका पहुंचे तो कैसे रंग लगे इस्लाम पर। सुभान अल्लाह, समझ आ रही है बात की? बेशक, तो दाई की दावत, फिर मदऊ का उस दावत पर लब्बैक कहना, और आपका इस तरह सन्नाटे में जलसे को खत्म करना, दोनों बातें कोई जम नहीं रही यार। बैठे तो बड़े जम के थे, अब तो खड़े होने का वक्त आ रहा है और सलाम का वक्त आ रहा है। तो क्या वो बलबला थम गया? क्या वो जोश थम गया? नहीं। आप मेरे साथ मिलकर कहो कि जनाबे वाला नहीं, बंदा बशर है, कमजोरी आ जाती है, लेकिन वो जज्बे जो हुजूर की मोहब्बत के लिए हैं, हुजूर की गुलामी के लिए हैं, हुजूर के नाम के लिए हैं और हुजूर के दिए हुए पैगाम के लिए हैं, वो मांद नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत की मस्जिदें भी आबाद रहेंगी, मजलिसें भी आबाद रहेंगी, और अहले सुन्नत नमाजों में भी नजर आएंगे और सलामों में भी नजर आएंगे, और अहले सुन्नत जिहाद में भी आगे होंगे, मिलाद में भी आगे होंगे, और अहले सुन्नत इल्म के अंदर भी नाम बनाएंगे और अमल के अंदर भी पीछे नहीं रह जाएंगे। मदरसे और खानकाहें और मस्जिदें भी आबाद होगी और दिल इश्क मुस्तफा से मुनव्वर होगा। और इस इश्क की एक निशानी है, खुदा की कसम, जब महफिल अपने उरूज पर आ जाती है तो फिर गुलाम खड़े हो जाते हैं, और लहजा और अल्फाज आला हजरत के होते हैं और पढ़ने वाले हमारे होते हैं और सदाएं आ रही होती है। पढ़ो मिलकर, मुस्तफा